آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارہ اپریل 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ عکس ہادیہ سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے رمضان، قرآن اور خواتین، اور اس کے رائٹر خان مبشرہ فردوس ہیں۔ رمضان کا بہت گہرا تعلق قرآن سے ہے۔ اس بابرکت مہینے میں عبادت کا تعلق بھی نماز، قرآن، انفاق اور سلوک سے ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ترجمان القرآن میں رقم تراز ہیں کہ جس قرآن کی عظمت کی وجہ سے اس ماہ کو برکت بخشی گئی، اسے عظمت والا مہینہ بنایا گیا۔ مسلمانوں نے بڑے تسک و احتشام سے رمضان کو تو لے لیا، لیکن قرآن کو یکسر بھلا دیا۔ قرآن پر عمل کے لیے انسان میں جو صفات مطلوب ہیں، اس کی آبیاری کا مہینہ رمضان ہے۔ تاہم آج سے 20-30 سال پہلے کی نسبت قرآن کے تئیں خصوصاً خواتین کے رویے میں قابل قدر تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ پچھلے وقتوں میں صرف رمضان میں ہی تلاوت کی غرض سے اہتمام کے طور پر قرآن کو کھولا جاتا، اور وہ بھی صرف بوڑھی خواتین اس کی تلاوت کا اہتمام فرماتی تھی۔ اسی طرح کسی کی موت پر قرآن بخشنے کے لیے کھولا جاتا، یا نیا گھر بنا لیں تو قرآن خوانی کے لیے، کسی سکرات کے مریض قریب سورہ یاسین سنانے کے لیے، یا نئے گھر اور دکان یا مکان کے افتتاح کے لیے، یا پھر مدرسے اور مکتب میں قرآن کھلتا تھا۔ تاہم اب خواتین میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا رجحان تیزی سے بڑھا ہے۔ اس مضمون میں موجود متعارف ہونے والی شکلوں کے ساتھ کچھ مشورے بھی اس سے متعلق رکھے جائیں گے۔ پہلے قرآن سے متعلق وہ مختلف شکلیں جو خصوصاً رمضان میں سامنے آتی ہے درج ذیل ہیں۔ دورہ قرآن مجید کو رمضان میں سماعت کا رجحان ماضی قریب میں بڑھا ہے۔ سبھی خواتین رمضان میں صبح کے وقت جمع ہو جاتی ہیں، سب کے ہاتھ میں قرآن ہوتے ہیں، ایک خاتون بلند آواز سے صرف تلاوت کرتی ہے اور باقی سب اسے دیکھتے ہیں، پھر کوئی ایک خاتون قرآن پاک سمجھاتے ہوئے اس کی تلخیص پیش کرتی ہے۔ سماعت قرآن مع ترجمہ، خواتین اپنے اپنے قرآن لے کر آتی ہے، کسی ایک جگہ جمع ہو کر ایک خاتون بلند آواز سے ایک رکوع پڑھتی ہے اور دوسری خاتون اسی رکوع کا ترجمہ سناتی ہے۔ تمام بہنیں اس پر غور کرتے ہوئے سماعت کرتی ہے، اور درمیان میں اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے یا گفتگو مقصود ہو تو خواتین سوال پوچھتی ہیں۔ کوئی ایک ایسی خاتون جس کے مطالعہ اچھا ہو، وہ اس کی تشریح اور وضاحت کرتی ہے۔ کہیں اگر خاتون کی بلند خوانی کا مسئلہ ہو یا شرعی عذر ہو اور کوئی دوسرا فرد پڑھنے کو تیار نہ ہو، تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مختلف ایپس سے قرآن کی تلاوت اور ترجمہ پلے کیا جائے۔ سب بہنیں سنتی ہیں، جہاں ضرورت ہو وہاں رک کر وضاحت کی جاتی ہے۔ اس سماعت کے نظم کے کئی فوائد ہیں۔ تلفظ کا اشکال دور ہوتا ہے، قرآن فہمی کے ذریعے لفظی ترجمہ سننے والی بہنوں کا اعادہ ہو جاتا ہے، احکامات پر غور و فکر کیا جاتا ہے۔ اس کا بڑا فائدہ ان خواتین اور طالبات کو بھی ہے جو اب تک احکامات سے نابلد تھی، جیسے نامحرمات کی فہرست، وراثت کی تقسیم، اور مرد و خواتین سے قرآن کی مخاطبت کے دائرے کار اور فرائض و حقوق سے واقفیت ہوتی ہے۔ آن لائن قرآن کلاس، یہ 1 ماہ کا کورس کئی سائٹس نے متعارف کروایا ہے۔ جو خواتین اپنے چھوٹے بچوں یا جاب کی مصروفیات یا کسی عذر یا شوہر کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے کہیں جا کر سماعت کی سہولت نہ پائیں، وہ ان کا 1 ماہ کا کورس جوائن کر سکتی ہے، خصوصاً رمضان میں۔ جیایت جماعت اسلامی ہند لنک دی گئی ہے۔ اس یوٹیوب چینل پر ایچ امین الحسن صاحب کا رمضان میں موضوعاتی دروس کا کورس ہوتا ہے۔ یہ اس سال روزانہ رات میں تراویح کے بعد نشر ہو رہا ہے۔ 1 سال پہلے یہ لیکچر کی ٹو انڈرسٹینڈ قرآن سیریز کے نام سے ہو رہے تھے۔ اس کی لنک موجود ہے۔ اس سال اس کورس کی تھیم ہیومن بیہیویئر یعنی قرآن میں انسانی رویے اور قرآن کی مخاطبت ہے۔ یہ 5 سال سے جاری ہے۔ ہر سال رمضان میں یہ مختلف تھیمز کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح نعمان علی خان کا 1 ماہ کا کورس ہوتا ہے۔ یہ بھی دورہ سورۃ النساء، سورۃ البقرہ، اور اسی طرح ہر سال اپنی تھیم کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ خلیجی ممالک میں جو موجود NRIs کے لیے بہت سہولت ہے، تاہم مختلف کورسز رمضان میں 1 ماہ کے لیے ہوتے ہیں، جیسے اردو دورہ قرآن، استاذہ عفت مقبول کا کیا ہی خوبصورت انداز ہے، یہاں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ نعمان علی خان کی آخری معجزہ سیریز کی پہلی قسط اگلی اقساط اسی پیج پر دیکھیں، آدھے گھنٹے کی ہے۔ لنک یہ ہے۔ لیکچرز شیخ یاسر قادی کی پاکیزہ دل 10 منٹ کی ویڈیوز کے لیے۔ استاد نعمان علی خان
کی سورۃ النجم کی تفسیر کے لیے ان کے پیج پر نظر رکھیں. ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوئی ہے لیکن ہوگی انشاءاللہ. المغرب انسٹیٹیوٹ کے لیے اسما مجاہد صاحبہ کی اور دیگر اسلامک اسکالرز سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. المغرب آن لائن انگلش میں قرآن کو سمجھنے کی خاطر ان طالبات کے لیے بہترین ہے جو انگلش میڈیم سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور والدین ان کی دینی فکر اور تعلیم سے متعلق فکر مند ہیں. انہیں انگلش میں قرآن کو سمجھنے کے لیے نعمان علی خان یاسر اور المغرب اکیڈمی سے یاسمین مجاہد کے چینلز تک پہنچایا جا سکتا ہے. یہ خوشائن بات ہے کہ خواتین میں قرآن فہمی کے ذریعے قرآن کو سمجھنے کا شعور پیدا ہوا ہے. تاہم صرف لفظی ترجمے میں الجھنے کے بجائے معنی، مفاہیم اور مطالب کو ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. رمضان کے علاوہ بھی کوئی خاتون قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے تو اسے صرف کسی ایک کورس پر اکتفا کرنے کی بجائے مطالعے کو وسیع رکھنا چاہیے. قرآن فہمی کے اصول و ضوابط بیان کرتے ہوئے اکمل فلاحی صاحب نے اپنے مضمون میں لکھا ہے، کسی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے اگر کئی تفسیروں کو سامنے رکھیں تو اس آیت کا معنی و مفہوم کھل کر سامنے آ جاتا ہے. ایک تفسیر میں اگر بات واضح نہیں ہو سکی ہے تو دوسری تفسیر اس کمی کو پورا کر دیتی ہے، یا کسی تفسیر میں اگر کسی آیت کی تفسیر و تشریح نہ کی گئی ہو تو دوسری تفسیروں میں اس کی تفسیر مل جاتی ہے. اس لیے مختلف تفسیروں کو مطالعے میں رکھنے سے کافی فائدہ ہوگا. مثال کے طور پر سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کی تفسیر اگر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیم القرآن میں دیکھیں تو آپ کو ترجمے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا، جبکہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر ترجمان القرآن دیکھیں تو آپ کو شاندار گفتگو ملے گی. اسی طرح تفسیر عثمانی اور تدبر قرآن میں بھی بہت کچھ ملے گا. وہ لکھتے ہیں، قرآن کو اس کے اپنے پس منظر اور اسالیب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن مجید کے صحیح معنوں، اس کے علوم اور اس کی حکمت و تک رسائی کے لیے ضروری ہے کہ انہیں سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ کی روشنی میں دیکھا جائے، پرکھا اور سمجھا جائے. ایسا نہ کرنے سے بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے اور سمجھنے والا کچھ کا کچھ سمجھ جاتا ہے، جبکہ قرآن کا منشا کچھ اور ہی ہوتا ہے. قرآن مجید کا اپنا ایک الگ اسلوب اور رنگ ہے. اس کے اسالیب کو اسالیب القرآن کہتے ہیں. اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان سے استفادہ کیا جانا چاہیے. امام فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رسائل کافی مفید ہے. اسی طرح عبید اللہ فہد فلاحی کی کتاب قرآن مبین کے ادبی اسالیب اور مولانا محمد فاروق خان کی قرآن مجید کے ادبی محاسن کا مطالعہ کریں اور خود قرآن مجید میں غور کر کے انہیں تلاش بھی کریں. رمضان المبارک تبدیلی اور انقلاب کا مہینہ ہے. اس ماہ کا اصل مقصد مسلمانوں کی انفرادی زندگیوں میں اور مسلم معاشرے کی اجتماعی زندگی میں ایک ہماگیر مثبت تبدیلی لانا ہے. قرآن سے مضبوط تعلق کے لیے جتنا وقت آپ قرآن کی تعلیم کے لیے صرف کریں گے اسی قدر شخصیت میں تبدیلی آتی رہے گی. ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا. اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.